اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. الآیہ. اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز صدر اجلاس وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے معکر و مائناز علماء دین و مہمانان خصوصی ولی پور اور اس کے چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین علماء اور بہنیں، میں بلا تمہید جس عنوان کے اوپر مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے میری گفتگو ہونے والی ہے، یعنی میرا خطاب ہونے والا ہے، وہ ہے اسلام نے عورتوں کو کیا دیا. ایک سوال آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، بھئی یہاں بات مت کیجیے. ایک سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا تنویر صاحب اتنی دیر تک ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں یا آپ کے بعد جو ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ اس وقت اس مضمون کے اوپر گفتگو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ہو سکتا ہے. اس کی دو ریزن میں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ اس عنوان کے اوپر گفتگو کرنا، خطاب کرنا، بیان کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. دو ریزن یاد رکھیے. پہلی ریزن یعنی پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا، جو ادھیکار دیا، جو حقوق دیے، آج ان کی پامالی نہیں ہو رہی ہے. یعنی ان کا وہ حقوق ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. اور دوسری وجہ، اسلام کے اوپر جن لوگوں کا ہمیشہ سے یہ اعتراض رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر انیائی کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان کو بھی آپ کے ذریعے سے اس مختصر سا خطاب میں یہ بتایا جائے، یہ پیغام دیا جائے، یہ میسج دیا جائے کہ دیکھیے آپ لوگ جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، اور آج موجودہ وقت میں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں پر بڑا انیائے اور بڑا اتیاچار کیا ہے. اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آج ہمارے سماج میں، یعنی مسلم معاشرے میں اور مسلم سماج میں، عورتیں، مہیلائیں، لیڈیز صرف بچہ پیدا کرنے کی، بچہ جننے کی مشین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج یہ الزام اسلام کے اوپر لگایا جاتا ہے. تو آئیے مختصر انداز میں ان کو بھی بتاؤں اور میں آپ کو بھی بتاؤں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے. سامعین، جب ہم یہ جاننے کے لیے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے کے اتہاس کو اٹھاتے ہیں
اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے یا 1400 سال پہلے عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، لوگوں کی نظر میں کوئی ویلو نہیں تھی، ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ محترم سامعین، ایک عورت سے 10 مرد کا نکاح کرنا، جسمانی طور پر ان کے اوپر یعنی اتیاچار کرنا، اور یہاں تک کہ عورتوں کو سامان کی طرح مارکیٹ میں خریدنا اور بیچنا، یہ تمام کی تمام چیزیں آج سے 1400 سال پہلے موجود تھی میرے بھائیوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، باپ مر گیا، سوتیلی ماں ہے، باپ کے مر جانے کے بعد ایک بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا، بلکہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ یہ انیاء اور اتیاچار ان کے اوپر ہوتا تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے میسج دیا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اے لوگو، اے دنیا والو، اس عورت سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا۔ سامعین، صرف اتنا ہی نہیں، باپ کے مر جانے کے بعد غور کیجئے، باپ کے مر جانے کے بعد باپ کی جائیداد میں، پراپرٹی میں، مال میں، دولت میں، وراثت میں بیٹی کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ اور اگر کوئی عورت کھڑی ہو جاتی اور یہ کہتی کہ نہیں، میرے باپ کے جائیداد میں، پراپرٹی میں مجھے حصہ چاہیے، اس عورت کو مار دیا جاتا، اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کی گردن مار دی جاتی اور کہا جاتا کہ تیری اتنی مجال کہ تو مرد کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہی ہے۔ یہ انیاء اور اتیاچار ہوتا تھا میرے بھائیوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اور لوگوں، آج اسلام کے اوپر الزام لگانے والوں، اور لوگوں جو آج سوشل میڈیا کے اوپر ٹرین چلاتے ہوئے اسلام کو نشانہ بنانے والوں، اسلام کے اوپر نشانہ سادھنے والوں، اور یہ کہنے والوں کہ دیکھو اسلام نے تو عورتوں پر بڑا انیاء اور اتیاچار کیا ہے۔ اے لوگوں، آج میں ولی پور کی سرزمین سے تمہیں میسج دینا چاہوں گا، تمہیں پیغام دینا چاہوں گا۔ واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلے ہو، اس لیے تم کو اتہاس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اے واٹس ایپ یونیورسٹی میں پڑھنے والوں، کبھی تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر لینا، اور ہاں اس بات کو بھی یاد رکھو، تمہارے آقا نے، یا یوں کہہ لوں کہ تم جس کو اپنا باپ تسلیم کر رکھے ہو، تمہارے باپ نے، تمہارے آقا نے 2014 کے بعد یہ نعرہ لگایا تھا، اے لوگوں، بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ تو آج تم انہی کے بھکت ہو کر اسلام کے اوپر الزامات لگاتے ہو، لیکن یاد رکھو اسلام تو 1400 سال پہلے یہ نعرہ لگایا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ اسلام نے 1400 سال پہلے لگایا میرے بھائیوں۔ دلیل یہ ہے لوگوں، آج سے 1400 سال پہلے جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتا، زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتا۔ آپ کہیں گے مولانا تنویر صاحب، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے یا پھر زندہ زمین کے اندر گاڑ دے۔ تو آئیے قرآن کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ آواز آپ ڈاؤن کر رہی ہے میرے بھائی، جو آپریٹر ہے آواز ٹھیک کیجئے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ، آپ ڈاؤن کر رہی ہے آواز، آپ ٹھیک کیجئے اس کو، چاروں طرف پریشانی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب۔ اور لوگوں، آج سے 1400 سال پہلے جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ غصہ سے کالا، کاٹ دو یار جلدی سے۔
اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتا تھا. قرآن اس کی دلیل ہے میرے بھائیوں. صرف اتنا ہی نہیں, امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے لوگوں 1400 سال پہلے جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی, اسلام کے اوپر الزام لگانے والوں کان کھول کر سن لو. امام بغوی کہتے ہیں اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اوپر باقی رکھنا چاہتا یا پھر زندہ رکھنا چاہتا تو وہ کیا کرتا, اپنی بیٹی کو اونی جبہ پہنا دیا کرتا اور اونی جبہ پہنا کر جنگلوں میں ان کو اونٹوں کو اور بکریوں کو چرانے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا. پھر دیکھیے امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑنا چاہتا, زندہ زمین کے اندر دفن کرنا چاہتا تو کیا کرتا, جب بیٹی 5 سال کی ہو جاتی یا 6 سال کی ہو جاتی تو وہ سب سے پہلے کسی جنگل میں جاتے اور جنگل میں جانے کے بعد ایک خندق کھودتا, ایک گڈھا تیار کرتا, پھر گھر میں آتا اور اپنی بیوی سے کہتا بی بی بیٹی کو لے جاؤ, اور لے جانے کے بعد صحیح طریقے سے بیٹی کو غسل دو اور گھر میں جو اچھا لباس ہو بیٹی کو پہنا دو. بی بی پوچھتی شوہر کیا بات ہے, اے شوہر کیا بات ہے, آج آپ اچانک اپنی بیٹی کو نہلانے کی بات کیوں کر رہے ہیں, یا پھر گھر میں جو اچھا لباس ہو وہ لباس پہنانے کی بات کیوں کر رہے ہیں. شوہر جواب دیتا, یعنی بیٹی کا باپ جواب دیتا, اے میری بیوی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں, ارے جلدی جاؤ اور بیٹی کو غسل دے دو, اس لیے کہ آج میں اپنی بیٹی کو اس کے نانا نانی کے یہاں ملانے کے لیے جاؤں گا یا پھر اس کے دادا دادی سے ملانے کے لیے لے جاؤں گا. بیٹی ماں سے پوچھتی ماں کیا بات ہے, آج آپ مجھے کیوں نہ لا رہی ہو اور گھر میں جو اچھا لباس ہو وہ لباس کیوں پہنا رہی ہو. ماں کہتی بیٹی خوش ہو جا, آج تیرا باپ تیرے دادا دادی سے یا پھر نانا نانی سے ملانے کے لیے لے کر جائے گا. امام بغوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بیٹی جب یہ سنتی کہ آج میرا باپ مجھے اپنے نانا نانی سے یا پھر دادا دادی سے ملانے کے لیے لے جائے گا, بیٹی خوشی کے مارے کود پڑتی اچھل پڑتی. لیکن معصوم بچی ہے, بیٹی کو معلوم نہیں ہے کہ آج میرا باپ مجھے لے جائے گا اور زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا. مختصر انداز میں بتاؤں, بڑا لمبا واقعہ ہے. باپ کیا کرتا, بیٹی کا ہاتھ پکڑتا اور بیٹی سے کہتا بیٹی چل. بیٹی بھی خوشی کے مارے نانا نانی سے ملنے کے لیے باپ سے کہتی ابو جان چلیے چلیے جلدی چلیے, کیونکہ میری بھی خواہش ہے, میں جب سے پیدا ہوئی ہوں میں نے اپنے نانا نانی کو نہیں دیکھی ہے, ابو جان چلیے چلیے لیٹ مت کیجیے. باپ لے کر چلتا, اس جگہ پر پہنچتا جہاں پر اس نے پہلے سے خندق تیار کیا ہوتا یا گڈھا کھودا ہوتا. وہاں پر پہنچنے کے بعد باپ بیٹی سے بڑے ہی محبت کے ساتھ اور بڑے ہی نرم لہجے میں کہتا بیٹی ذرا خندق کی طرف جھانکو. بیٹی باپ کی بات مان جاتی, خندق کی طرف نظر جھکاتی, سر کو جھکاتی. پھر کیا ہونا تھا, باپ پیچھے سے دھکا دیتا اور بیٹی کو اس خندق کے اندر اس گڈھا کے اندر پھینک دیتا. بیٹی سمجھ جاتی کہ آج میرا باپ مجھے مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, دفن کرنے کے لیے آیا ہے. بیٹی کہتی ابو جان کیا قصور ہے میرا, ابو جان کیا غلطی ہے میری, آپ کس غلطی کی اور کس سزا کی آپ مجھے, یعنی کس بھول کی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں. ابو جان اب ایک کام کیجئے, مجھے چھوڑ دیجئے, آج کے بعد میں کبھی آپ کی نظر کے سامنے دوبارہ نہیں آؤں گی. گڈھا سے اٹھنے کی تیاری کرتی, لیکن باپ بیٹی کی گردن کو پکڑتا اور گڈھے کے اندر دبوچ دیتا اور ایک ہاتھ سے مٹی اٹھا کر بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتا. میرے بھائیوں دیکھیے پھر کیا ہونا تھا. اللہ نے نبی کو بھیجا, او لوگوں آواز تو کچھ اچھا کیجئے میرے بھائی, ایک تو ٹائم کم ہے میرے پاس.